بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ماں اور ایک بیٹے کا دل دہلا دینے والا قصہ سناؤں گی۔ ایک عابد سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے طاقت کے زمانے میں تیری نافرمانی کی اور کمزور زمانے میں تیری اطاعت کی۔ جب میں موٹا تازہ تھا تو میں نے تجھے غصہ دلایا، جب دبلا پتلا ہوا تیری عبادت کی۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ نے مجھے میرے خوف سمیت قبول فرما لیا ہے یا میرے جرم کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، پھر ان پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر پڑے، ان کی پیشانی پھٹ گئی تو ان کی ماں ان کی طرف اٹھی اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پیشانی کو پونجھا اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، دنیا میں میری آنکھ کی ٹھنڈک، آخرت میں میرے دل کا ثمرہ۔ اپنی بوجھل ماں سے گفتگو تو کر اور پریشان ماں کو جواب تو دے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، یہ نوجوان اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آیا اور اپنا ہاتھ جگر پر رکھے ہوئے تھا۔ روح جسم میں تڑپ رہی تھی، آنسو اس کی رخسار اور داڑھی پر لگاتار بہہ رہے تھے۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں، یہ وہی دن ہے جس سے تو مجھے ڈرایا کرتی تھی، اور یہ وہی اکھاڑا ہے جس سے مجھے خوف دلاتی تھی۔ یہ ہولناک یوں کا میدان ہے اور بوجھ اتارنے کی جگہ ہے۔ ہائے گزرے ہوئے زمانوں پر افسوس اور ان کی طویل زمانوں پر افسوس جن میں نے اپنے بخت نہیں سنوارے۔ اے اماں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہ میں طویل مدت تک دوزخ میں نہ پڑا رہوں۔ میں گھبراتا ہوں اگر مجھے اس میں سر کے بل پھینک دیا جائے۔ میں اس کے صدمے میں ہوں اگر اس میں میری ہی سانس ٹوٹ گئی۔ اے اماں، میں جو کہوں ویسا کر دو۔ ماں نے کہا، میرے بچے، جان تم پر قربان، کیا چاہتے ہو؟ کہا، میرا رخسار مٹی پر رکھ دے اور اپنے پاؤں سے اس کو رون دے تاکہ میں دنیا میں لذت کا مزہ چکھ لوں اور اپنے آقا مولا کی لذت پالوں۔ شاید وہ مجھ پر ترس کھائیں اور شعلہ مارتی ہوئی دوزخ سے نجات بخشیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اسی وقت اٹھی اور اس کی رخسار کو خاک سے لتڑ دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے برنالے کی طرح آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنے قدم سے اس کے رخسار کو لتاڑ دیا تو وہ کمزور آواز سے کہنے لگا، جو گناہ کرتا ہے اور نافرمان بنتا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ جو خطائیں کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ جو اپنے مولا کے دروازے پر نہیں آتا اس کی یہی سزا ہے۔ جو خداوند برتری کے حضور حاضر نہیں ہوتا۔ ماں کہتی ہے، پھر اس نے اپنا رخ قبلے کی جانب کیا اور کہا، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، پھر وہ جوان اسی جگہ پر انتقال کر گیا۔ بعد میں اس کی ماں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے جو بادل سے نمودار ہوا ہو، تو اس سے پوچھا، اے بیٹے، تیرے ساتھ تیرے مولا کا معاملہ کیسا رہا؟ کہا، میرا مرتبہ بلند کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب بخشا۔ تو ماں نے پوچھا، اے بیٹے، وہ بات جو میں نے تیرے موت کے وقت سنی تھی وہ کیا تھی؟ کہا، اے اماں، ایک ہاتف نے پکارا تھا اور مجھے کہا تھا، اے عمران، اللہ کے قاصد کے پاس آ جا۔ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اور اپنے رب عزوجل کے سامنے لبیک کہی تھی۔